الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون ما امنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون وما ارسلناک قبلک الا رجال نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ نزدیک آ گیا لوگوں کا حساب اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے مگر وہ اسے سنتے ہیں اور پھر کھیل بناتے ہیں۔ ان کے دل لہو میں ہیں اور خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا بشر، پس کیا تم جادو کی طرف دیدہ دانستہ جاتے ہو؟ فرمایا، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو آسمان اور زمین میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ بولے کہ یہ پریشان خواب خیال میں ہیں، بلکہ وہ محض من گھڑت باتیں ہیں، مگر وہ شاعر ہے۔ تو لائے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسا کہ پہلے رسول لائے ہیں؟ نہیں ایمان لائی اس سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور نہیں بھیجے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مگر مرد وحی کی، ہم نے ان کی طرف۔ پس پوچھ لو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور نہیں کیا تھا ہم نے ان کو خالی بدن کہ نہ کھاتے وہ کھانا اور نہ وہ رہے دنیا میں ہمیشہ، پھر ہم نے انہیں سچا کر دکھایا وعدہ، پھر ہم نے انہیں نجات دی جس کو ہم نے چاہا، اور ہم نے ہلاک کیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور بے شک نازل کی ہم نے تمہاری طرف کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ پچھلے فرمان الہی میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں ہدایت عطا فرمائی کہ اگر کوئی بشر بھول کر غلطی کرے یا اپنی غلطی پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھول معاف فرما دیتا ہے۔ اور مثال حضرت آدم کی دی تھی کہ ان سے غلطی ہوئی مگر عملاً نہیں ہوئی، اور نہ انہوں نے اپنی غلطی پر غرور کیا بلکہ رونا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے حضرت آدم کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرمان ہوا کہ جو غلطی عمدن اور عملاً کرتے ہیں اور اس پر غرور تکبر کرتے ہیں، ان کا انجام دونوں جہانوں میں رسوائی اور تباہی ہے، جیسے شیطان، فرعون اور دوسرے ایسے لوگ۔ سبق یہ ملا کہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر قائم رہتا ہے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اور پھر بھی توبہ پر قائم رہتا ہے تو اس کا گناہ نیکی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے غلاموں کو نماز کی پابندی کا حکم دیں،
کیونکہ نماز سے سکون، سرور اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ساری صورتحال میں موسیٰ کا قصہ سنا کر یہ ہدایت دی گئی کہ قوم اور امت میں جب ہادی نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ موسیٰ کی امت سب کچھ دیکھنے کے باوجود موسیٰ کی غیر حاضری میں گمراہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کو جب صحیفے دیے گئے، کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حضرت جبرائیل نے مناسک حج سکھا دیے، عبادت کے طریقے بتا دیے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، ایک رسول ہادی بھی اس قوم میں مبعوث فرما جو تیری ہدایت سے ان کو باخبر کرے، پاک کرے اور تیرے راستے پر قائم کرے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، ابراہیم کی دعا قبول فرمائی تو اس وقت تک امت گمراہ ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم جنہوں نے ساری زندگی بتوں کے خلاف جہاد میں گزاری، انہی کی اولاد نے 360 بت کعبہ شریف میں رکھ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کتاب الہی پڑھائی سمجھائی، وہاں نور نبوت سے سینوں کو پاک کیا اور مخلوق خدا کو صراط مستقیم پر چلایا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ رسالت ختم ہو گئی، اب ہدایت پر کیا چیز قائم رکھے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے بتایا کہ وہ چیز نسبت رسولی ہے۔ یہی تعلیم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور یہی تعلیم ہمارے مرشد اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنے سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں اور انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے اور قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلانے والا ہادی بنا کر بھیجا گیا، وہاں روشن کرنے والا چراغ بھی بنا کر بھیجا گیا۔ چانچہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آج کا فرمان آپ نے پارہ 17 کی ابتدائی آیات سورۃ انبیاء کی سنی۔ اس فرمان میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدایت لاتے رہے، لیکن لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں اور ان کے معجزات کو جادو کہتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے وقت بھی مشرکین مکہ نے یہی سلوک کیا، حد درجہ اذیتیں دی، مذاق کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت نے پورا ہونا تھا، اس لیے مشرکین مکہ کے سارے حربے فیل ہو گئے۔ عتبہ نے مشرکین سے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چانچہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ ساری قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کٹھی کر کے دے دیتے ہیں، اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ عتبہ نے واپس آ کر کہا کہ میں جو کلام سن کر آیا ہوں، نہ یہ کلام شاعری ہے نہ جادوگری ہے، بلکہ کوئی عجیب کلام ہے، اس لیے اس شخص کو چھوڑ دو۔ اگر عربوں نے اسے مار دیا تو تم پر خون کا الزام نہیں آئے گا، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو تمہاری ہی عزت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک بدو نے کچھ اونٹ ابو جہل کے ہاتھ ادھار بیچے، لیکن ابو جہل نے اسے رقم نہ دی۔ اس نے کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر عربوں سے فریاد کی جو اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مذاقاً اسے کہا کہ وہ دور جو شخص عبادت کر رہا ہے اس کے سامنے جا کر اپنی مصیبت بیان کرو۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام بات عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر ابو جہل کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکایا۔ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو گیا، پوچھا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی رقم اس کو ادا کرو۔ ابو جہل اندر گیا، اس کی رقم لا کر دے دی۔ مشرکین نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خطرناک مخلوق نیزے تان کر کھڑی تھی، میں رقم نہ دیتا تو کیا کرتا؟ ان مشرکین مکہ نے ہر راستے پر آدمی بٹھائے تھے، خاص طور پر حج کے موسم کے دوران۔ ان لوگوں کو یہ کہتے کہ یہاں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جو جادو کر کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے اس سے نہ ملنا۔
ان کی اس کوشش کا الٹا اثر نکلا کہ چاروں طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے شہرت ہو گئی۔ طفیل دوستی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو فیصلہ کیا کہ میں تو ضرور دیکھوں گا کہ وہ شخص کیا کہتا ہے۔ جب اس نے جا کر تلاوت قرآن سنی تو فوراً مسلمان ہو گیا اور جا کر سارے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ نصر بن حارث بھی اسی طرح خدمت میں حاضر ہوا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت سنی تو اس نے آ کر عربوں کو بتایا کہ وہ تو عجیب کلام پڑھتا ہے، تم اس طرح کرو کہ عجم سے جا کر رستم اور اسفند یار کی داستانیں لاؤ اور وہ پڑھ کر لوگوں کو سناؤ، لوگ پھر ان قصوں میں دلچسپی لیں گے۔ تو پھر اہل مکہ نے یہی کام شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے حربے اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے فیل ہو گئے، اور خوش قسمت لوگوں نے اس ہدایت الہی کو قبول کر لیا، اور جن لوگوں نے یہ ہدایت قبول نہ کی ان کے دل سیاہ ہو گئے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سامعین کرام، ہمیں یہی ہدایت ملی کہ جو وقت بھی گزر رہا ہے، ایک سیکنڈ ہے یا دن ہے یا ماہ ہے یا سال ہے، ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، یعنی قیامت اور موت کے قریب کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت کو کھیل کود میں مصروف رکھ کر اپنی بربادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزار کر اپنے انجام کو درست کرنا چاہیے، اور اس غلامی پر قائم رہنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں اور طاقت اور ہمت ملتی ہے۔ انسان اس زندگی میں جہاد اکبر کے ذریعے شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے صراط مستقیم پر قائم رہ سکتا ہے۔ یہ محفل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاصل کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، تاکہ یاد الہی سے سینے صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنائے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔